اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم در حقیقت اس پیغام ربانی کے عملی عکس سے عبارت ہے جسے اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی جمعیت کے سامنے پیش کیا اور جس کے ذریعے انسانوں کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی اور بندوں کو بندگی سے نکال کر اللہ کی بندگی میں داخل کر دیا تھا۔ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرنے سے پہلے ہم عرب اقوام اور ان کی نشو و نما کی کیفیت اور ان کے حالات کا خاکہ پیش کریں گے جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی۔ لفظ عرب کے لغوی معنی صحرا اور بے آب و گیا زمین کے ہیں۔ عہد قدیم سے ہی یہ لفظ جزیرہ نماء عرب اور اس میں بسنے والی قوموں کے لیے بولا گیا ہے۔ عرب کے مغرب میں بحر احمر اور جزیرہ نماء سینا ہے۔ مشرق میں خلیج عرب اور جنوبی عراق کا ایک بڑا حصہ ہے۔ جنوب میں بحر عرب ہے جو در حقیقت بحر ہند کا پھیلاؤ ہے۔ شمال میں ملک شام اور کس قدر شمالی عراق ہے۔ کل رقبہ اندازاً 10 لاکھ سے 13 لاکھ مربع میل تک ہے۔ عرب بائدہ یعنی وہ قدیم عرب قبائل اور قومیں جو بالکل ختم ہو گئیں اور ان سے متعلق ضروری تفصیلات بھی دستیاب نہیں، مثلاً عاد، سمود، تسم، عمالقہ وغیرہ۔ عرب عاربہ یعنی کہتانی عرب، ان کا اصل گہوارہ ملک یمن تھا۔ یہیں ان کے خاندان اور قبیلے مختلف شاخوں میں پھولے، پھیلے اور بڑھے۔ ان میں سے 2 قبیلوں نے بڑی شہرت حاصل کی۔ حمیر جس کی مشہور شاخیں زید الجمہور، خداعا اور سکاسک ہیں۔ کہلان جس کی مشہور شاخیں ہمدان، انمار، مزہج، کندہ، لخم، جذام، خزرج ہیں، جنہوں نے آگے چل کر ملک شام کے اطراف میں بادشاہت قائم کی اور آل غسان کے نام سے مشہور ہوئے۔ عرب مستعربہ ان کے جد اعلیٰ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اصلاً عراق کے ایک شہر اور اس کے باشندے تھے۔ یہ شہر دریائے فرات کے مغربی ساحل پر کوفے کے قریب واقع تھا۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل کو لے کر مکہ آئے اور خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ تاریخ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو 12 بیٹے دیے اور ان 12 بیٹوں سے 12 قبیلے وجود میں آئے۔ ان میں سے کدار بن اسماعیل کی نسل مکہ میں ہی پھولتی پھلتی رہی، یہاں تک کہ عدنان اور پھر ان کے بعد معد کا زمانہ آیا۔ معد کے بیٹے نزار سے کئی خاندان وجود میں آئے۔ نزار کے بیٹے مضر سے 2 قبائل وجود میں آئے، قیس اعلان بن مدر اور الیاس بن مدر۔ الیاس بن مدر قبیلے سے کنانہ اور پھر کنانہ سے قریش وجود میں آیا۔ پھر قریش میں مختلف شاخوں میں تقسیم ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے اسماعیل کا انتخاب کیا، پھر اسماعیل کی اولاد میں سے کنانہ اور کنانہ کی نسل سے قریش کو چنا، پھر قریش میں سے بنو ہاشم کا انتخاب کیا اور بنو ہاشم میں سے میرا انتخاب کیا۔